اس لیے کہ اس کے ماتا پتا نے اس کو مدرسہ پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا ہے۔ ماتا پتا چاہتے تو اسکول بھیج دیتے، جیسا کہ آج کل مسلمان اپنے بچوں کو اسکول پہلے بھیجتا ہے، مدرسہ بعد میں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مدرسہ بھیجو گے تو گناہ بخشے جائیں گے، اور اسکول بھیجو گے تو دنیا کے اندر ہو سکتا ہے 2-4 روپیہ کما کر لے کر آ جائے، لیکن آخرت کے اندر کوئی اللہ کی طرف سے انعام ملنے والا نہیں ہے۔ اگر اسکول کے ساتھ آپ نے مدرسہ بھی پڑھایا تو آپ کا بچہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گا، اور اگر صرف اسکول پڑھا دیا، مدرسہ نہیں پڑھایا، قرآن نہیں پڑھایا، تو یاد رکھنا جب مر جاؤ گے تو تمہارا بیٹا تمہاری قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ اگر اسکول بھیجتے ہو بہت اچھا ہے، اسکول بھیجو۔ صبح کو بچہ اسکول جاتا ہے، شام کو اس کو مدرسہ بھیجو قرآن پڑھنے کے لیے، اس لیے کہ قرآن پڑھے گا، دین کو سمجھے گا، کلمہ یاد کرے گا، نماز کا پڑھنا مدرسے میں سیکھے گا، حلال و حرام کی تمیز معلوم ہوگی، اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے وہ جانے گا، اور اللہ تعالیٰ کن اعمال سے ناراض ہوتے ہیں وہ جانے گا، اللہ جن سے خوش ہوتا ہے ان کو کرے گا، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس سے بچے گا۔ مدرسے میں آئے گا، پڑھے گا تو جانے گا کہ ماتا پتا کا حق کیا ہے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارا ٹرسٹ ہے مولانا حسین احمد مدنی ایجوکیشنل ٹرسٹ، اس ٹرسٹ سے ہم لوگ خدمت کرتے ہیں مختلف جگہوں پر جہاں پر مسلمان کمزور ہیں، خاص طور پر بہار میں، جھارکھنڈ میں، اڑیسہ میں، یو پی میں۔ تو ہم بہار میں ایک جگہ پر چاول دے رہے تھے، غلہ دے رہے تھے غریبوں کو، تو ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، ہم لوگ بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، تو بوڑھی عورت آئی چاول لینے کے لیے، بہت اچھی بات ہے، اس پوچھا بھئی کہ کیا تمہاری اولاد نہیں ہے، تمہارے بچے نہیں ہیں؟ تو اس عورت نے کہا کہ میرے 8 بیٹے ہیں، 8 بیٹے، لیکن کوئی ایک بیٹا ایسا نہیں ہے جو مجھ کو کھانا کھلا دے، جو مجھ کو اپنے گھر میں رکھ لے، جو میرا خیال کر لے، جو میری ضرورت کو پورا کر دے۔ 8 بیٹے، شادیاں ہو گئیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مست ہیں، اپنے ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو مدرسہ نہیں پڑھایا۔ اگر مدرسہ پڑھا ہوتا، تمہارا بچہ حافظ قرآن ہوتا، تمہارا بچہ عالم دین ہوتا، چاہے خود بھوکا رہتا، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتا، لیکن اسے معلوم ہے کہ میرے ماں باپ کا درجہ کیا ہے، ماں باپ کا حق کیا ہے، ماں باپ کے ساتھ کرنے کا صلہ کیا ہے، وہ خود بھوکا رہ سکتا ہے لیکن اپنے ماں باپ کو بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر اپنے نسلوں میں، اگر اپنی اولادوں میں دین چاہتے ہو اور تمہاری خواہش ہے کہ تمہارے بچے آنے والی نسلیں دین پر قائم رہیں، تو تم کو اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر بھیجنا ہوگا، دین کی شکشا دینی ہوگی،
دنیا کی شکشا دیتے ہو دیتے رہو، ہم نہیں منع کرتے کہ تم اسکول چھڑا دو، بھیجو اسکول پڑھنے کے لیے، دو دنیا کی شکشا ان کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی شکشا بھی دو، قرآن بھی پڑھاؤ، حدیث بھی پڑھاؤ، اللہ اور اللہ کے نبی سے ان کا رابطہ اور تعلق بھی ہو۔ اگر تمہارا بیٹا 10ویں پاس ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ قرآن بھی ہو، اگر تمہارا بیٹا انٹر کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عالمیت کا کورس بھی وہ کرتا ہو۔ ایسی زندگی بناؤ گے تو کامیاب رہو گے، اور اگر صرف دنیا کی طرف جاؤ گے تو میرے بھائیوں پھر دنیا کی ناکامی ہے، آخرت کی ناکامی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دینے کے لیے مدرسے میں بھیجو۔ یہ قرآن اللہ کی کتاب، رحمت والی کتاب، برکت والی کتاب، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جو قرآن پڑھاتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں، جو قرآن سنتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس جگہ پر اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اے لوگو، اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو قرآن کریم کو پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے گھر میں پڑھو، اپنی دکان میں پڑھو، جہاں بزنس کرتے ہو وہاں پڑھو، جہاں بیٹھتے ہو وہاں پڑھو، جہاں کام کرتے ہو وہاں پڑھو۔ میرے بھائیوں، جب قرآن پڑھا جائے گا اللہ کی رحمت اترے گی، اور قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو اللہ کی رحمت ہم سے روٹھ جائے گی، جیسا کہ آج اللہ کی رحمت مسلمانوں سے روٹھی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گھر کے اندر گانا بجتا ہے، گھر کے اندر ناچ ہوتا ہے، ٹیلی ویژن پر، موبائلوں پر، لیکن اگر گھر میں نہیں ہوتا تو قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے